نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور میری اہل بیت اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میری تمام جو اصحاب ہیں، تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس ستارے کے پیچھے بھی چلو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تمام ستاروں کی مثل ہے، اور فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، تو کشتی راہ تلاش کرتی ہے کسی روشنی کی وجہ سے، روشنی نہ ہو تو کشتی اپنا راستہ بھول جاتی ہے۔ تو حضور نے بتا دیا میری اہل بیت اور صحابہ کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے، ایمان کامل ہی تب ہوگا جب میری اہل بیت اور میرے اصحاب کی تمہارے دلوں میں محبت اور مودت موجود ہوگی۔ حضرات گرامی، دو چیزوں سے انسان مکمل ہوتا ہے، دو چیزوں سے انسان مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے جس چیز کی، وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو بات نہیں بنتی، عقیدہ بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے عمل، اعمال۔ عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جس وقت تک انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ آپ پورے قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں، مطالعہ کریں، آپ پڑھیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہوگا۔ قرآن نے سب سے پہلے عمل پر زور ہی نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلے قرآن جس چیز پر زور دیتا ہے وہ عقیدہ ہے، کہ تم اپنا عقیدہ درست کرو۔ جب عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل فائدہ دے گا۔ یاد رکھیں، میں بڑا مختصر سا جملہ اور اپنی بات کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بات اتنی سی ہے، اگر عمل میں بالفرض کوئی کمی رہ بھی جائے، عمل میں کوئی کمی رہ بھی جائے، عقیدہ ٹھیک ہو تو انسان کی بخشش بھی ہو جائے گی اور جنت بھی چلا جائے گا۔ لیکن یہ بات آپ لکھ لیں، عمل تو بالکل ٹھیک ہو بندے کا، عمل اتنا ہو کہ جناب کمال ہو، اس کی تہجد بھی قضا نہ ہوتی، لیکن اس کا عقیدہ اگر ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبیوں اور محبوب بندوں کے بارے میں اگر اس انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو گویا جنت کے ملنے کا جو قرآن نے ہمیں معیار دیا ہے وہ عقیدے کی درستگی ہے۔ جب تک انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک انسان سیدھے راہ کا مسافر نہیں ہے، اور صراط مستقیم پر تب ہی بندہ چلتا ہے جب بندے کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اور جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر انسان جناب جدھر منہ کر کے چلا جائے، جانا اس نے مدینہ میں ہو اور منہ جو ہے وہ فلسطین کی طرف کر لے تو وہ کبھی بھی مدینے نہیں پہنچے گا۔ سیدھے راستے پہ چلو گے، ادھر منہ کرو گے تو اس منزل تک پہنچو گے۔ ساری زندگی آپ چلتے رہیں، اگر راستہ ٹھیک نہیں ہے، راستے کسی اور پہ ہم چل پڑے تو یاد رکھیں کبھی بھی ہم منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ تو عقیدہ راستہ ہے، عقیدہ صراط مستقیم پر جو چل رہا ہے بندہ، اس کے لیے عقیدہ راستہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں، صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھیں صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، صراط مستقیم پہ وہی بندہ ہے جس کے عقیدہ ٹھیک ہے، وہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضور کا کوئی صحابی بھی ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، اللہ پاک نے قرآن میں 1,24,000 صحابہ کے بارے میں بتایا، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ پاک نے جتنے مصطفیٰ کے صحابہ تھے ان میں سے کسی ایک کو نکالا نہیں ہے، بلکہ وَكُلًّا لفظ کل کا آیا ہے، فرمایا كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرما لیا ہے، ہم تمام صحابہ کو حسنہ کا وعدہ
کرتے ہیں۔ مصطفیٰ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قرآن میں کہا گیا تمام آپ کے صحابہ کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے، یہ حسنہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا جنت الفردوس کا دوسرا نام اللہ نے قرآن میں حسنہ رکھ دیا۔ فرمایا تمام صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ حسنہ ہے۔ وہ کوئی بھی صحابی ہے، عمل کی بنیاد پہ جنتی انسان کا ہونا موقوف نہیں، عقیدے کے ٹھیک ہونے پہ انسان کا جنتی ہونا موقوف، کیونکہ بے شمار صحابہ ایسے ہیں جن کی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں۔ مثال کے طور پر زور کے وقت کے گزرنے کے بعد جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک صحابی آئے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا۔ جنگ شروع ہو گئی، کلمہ پڑھا حضور کا، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ نفل عبادتیں، نہ اشراق، نہ چاش، نہ وابین۔ میں یہ ترغیب نہیں دے رہا بندہ عمل چھوڑ دے تو جنتی رہتا ہے، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ اس صحابی کے پلے میں ایک نماز بھی نہیں تھی، شہید ہو گئے۔ صحابہ رشک کرنے لگے، فرمایا صحابہ اس انسان کی بھی کیا نرالی زندگی ہے، اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، مگر میں دیکھ رہا ہوں نماز زور سے پہلے یہ جہنم کے کنارے پہ تھے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ نے بتا دیا جنت اسی کو ملتی ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور جو محمد مصطفیٰ کا غلام اور عاشق بنے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ تو ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، جن کے عقیدے پہ اللہ فرماتا ہے ان کے عقیدے پہ چلو گے تو اللہ تمہیں سیدھی راہ عطا فرمائے گا۔ بڑا نرالا عقیدہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب وہ ہستی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب نے فرمایا آئندہ کے بعد یہ کوئی عمل نہ بھی کریں تو یہ پکے جنتی۔ ان صحابہ میں سے دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب کا نام آتا۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، گج کے کہا کریں سبحان اللہ۔ بڑی شانیں ہیں، بڑی نرالی عظمتیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے تین دور ہیں آپ کے۔ ایک وہ زمانہ ہے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، اور ایک وہ زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تو اللہ کی طرف سے انہیں جو انعام ملا، اور اسلام والا جو دور ہے حضور کی غلامی والا، اور ایک دور آپ کا دور خلافت والا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابوبکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کے بعد جب آپ نے آخری وقت تھا آپ کا، تو آپ نے ایک رکے پر نام لکھا اور ایک کابینہ بنائی اور کہا تم سارے آپس میں مشورہ کر لو کہ تم نے خلیفہ کس کو بنانا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو تمام صحابہ کہنے لگے، بات بڑی توجہ سے سننے والی، تمام صحابہ کہنے لگے آپ صدیق ہیں اور اللہ نے قرآن میں آپ کو صدیق فرمایا ہے اور رسول اللہ نے آپ کو صدیق فرمایا ہے، تو آپ جو فیصلہ فرما دیں تمام صحابہ کو وہی قابل قبول ہوگا۔ آپ نے ایک رکے پر ایک ہستی کا نام لکھا اور تمام صحابہ کو فرمایا اس رکے میں نے اس خلیفے کا نام اپنی طرف سے تجویز کر دیا ہے، کیا تمہیں میری طرف سے یہ تجویز کردہ خلیفہ قابل قبول ہوگا؟ تمام صحابہ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ ہمیں قابل قبول ہے۔ لیکن روایات میں موجود ہے ایک نکر میں بیٹھا ہوا ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا مجھے بھی منظور ہے لیکن ایک شرط پر، وہ شرط یہ ہے کہ اگر اس رکے میں عمر بن خطاب کا نام ہوگا تو پھر مجھے قبول ہوگا، اگر عمر کا نام نہیں ہے تو مجھے یہ تمہارا لکھا ہوا نام جو خلیفہ کے لیے آپ نے نامینیٹ کیا یہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، کتابوں میں موجود ہے اس ہستی کا نام جس نے کہا تھا عمر کے بغیر کوئی اور خلیفہ ہوگا تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کتابوں میں موجود ہے وہ کوئی اور بندہ نہیں تھا، اس کو علی المرتضیٰ شیر خدا کے نام سے دنیا جاتا۔ اور یہ عمر کوئی عام ہستی نہیں ہے،
نماز عرش معلیٰ سے آ چکی تھی، نماز عرش معلیٰ سے عبادت صحابہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو بھی عبادت کا رنگ تھا صحابہ رسول اللہ کی موجودگی میں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن یہ نماز ابھی تک حجرے میں موجود تھی۔ تقریباً 39 صحابہ مسلمان ہو چکے ہیں، جن میں مولا علی بھی موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، کلمہ پڑھ چکا ہے۔ 39 صحابہ مسلمان ہو چکے ہیں، جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مگر ابھی تک عبادت کا جو رنگ تھا، رب کا نام لینے کا جو رنگ تھا، وہ حجرے تک تھا۔ پھر ایک دن رسول اللہ کے دل میں خیال آیا، یا اللہ دو عمر ہیں، ایک کا نام عمر بن ہشام تھا، ایک کا نام عمر بن خطاب تھا، یا اللہ مجھے یا عمر بن خطاب عطا فرما یا عمر بن ہشام ابو جہل عطا فرما۔ جب مصطفیٰ نے یہ جملے کہے، جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مصطفیٰ کے دل کا خیال بھی یہ تھا، اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بدھ کے دن عصر کی نماز کے وقت رسول اللہ نے دعا کی ہے، جمعرات کے دن اللہ نے حضرت عمر کو اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما دیا۔ جمعرات والے دن آپ نے اپنی بہن کو دیکھا کہ وہ بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، بہنوئی کو دیکھا کہ وہ بھی گھر میں تلاوت کر رہے ہیں۔ بہرحال بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، کہا کہ کون سا تم کلام پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ حضرت بہرحال میں مختصر کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی۔ نمازی حضرات کہتے ہیں کہ سانو ذرا جلدی چھڑ دیتا کرو، اسی جانا ہوتا ہے دکان تے۔ بہرحال انشاءاللہ جلدی ہوں تانوں راضی کیتا کریں گے، کوئی رولا ہی نہیں۔ پہلے جو وقت زیادہ ہو جاتا تھا 5-10 میں، آئندہ انشاءاللہ العزیز وقت کا بالکل خیال ہوگا، جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی طرح وقت کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں۔ ہر جمعے کوئی نہ کوئی شکایت آتی ہے کہ 5-10 منٹ اتنے جڑے ہو جاندے نے بہت غلط ہو گیا، اسی دکانوں تے جانا ہوتا ہے۔ بہرحال جویں تانوں ٹھیک لگے گا انشاءاللہ اوویں ہی ہوئے گا۔ آکھو نا گج کے سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، بہن نے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ تلاوت قرآن جب سنی اور طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، قرآن کی یہ چند آیتیں جب قرآن پاک کی سنی آپ نے اور پڑھی تو فوراً اٹھے، تلوار گلے میں لٹکائی۔ حضرت حمزہ کہنے لگے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حضرت ارقم کے گھر میں حضور موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے دروازے کھول دو، عمر خود نہیں آیا، اللہ سے مانگ کر میں نے عمر کو لیا۔ 1,24,000 صحابہ ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ، کسی صحابی کے یہ شان نہیں ہے، ہر صحابی نے مصطفیٰ کو مانگ کے لیا ہے۔ یہ واحد وہ صحابی ہے جو مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی، جنہیں مصطفیٰ نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے مانگا، یا اللہ عمر عطا فرما، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً دعا کیا کرتے، یا اللہ اگر تو نے اسلام کو عظمتیں دینی ہے تو پھر عمر بن خطاب مجھے عطا فرما۔ حجرے میں لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا تھا، اللہ اکبر کا نام حجرے میں لیا جاتا تھا۔ جب کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ پڑھا ہی تھا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں دست بست عرض کرنے لگے، گھٹنوں کے بل وقت کا عمر بیٹھا تھا، گھٹنوں کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہاں حق پر ہے۔ فرمایا آپ پر جو قرآن اترتا ہے وہ سچا نہیں ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی سچا ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا کافر اور بت باطل نہیں ہیں؟ فرمایا وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ اگر باطل والے اللہ عبادت کر سکتے، ہم تو حق والے ہیں، ہم اب نہیں چھپیں گے، اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں اب عمر آ گیا ہے۔ یہ جملے حضرت عمر کے کہنے لگے تب تک آپ نے چھپ کر عبادت کی ہے جب تک آپ کے دامن کرم کے ساتھ عمر وابستہ نہیں ہوا تھا۔ آج عمر آ گیا ہے، آج چھپ کے عبادت کرنے کا معاملہ ختم ہوا۔ ابھی یہ بات عمر فاروق کی زبان پر آئی تھی، اللہ کی طرف سے جبریل آیا اور فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ فرماتا ہے اب سے اللہ بھی آپ کو کافی ہے، آپ کے غلام آپ کے لیے کافی ہیں، باہر نکل کر ہمارا نام کہیے نا گاج کے سبحان اللہ۔ اللہ آپ نعرہ لگاتے ہوئے شرم نہ کیا کریں، اس لیے کہ اپنے محبوب کا اور نبی کا نام لینے میں جو بے خود ہو کر نام لیتے ہیں، قبر میں بگڑی بھی تو مصطفیٰ نہیں بنانے۔ یا رسول اللہ
سے پہلے جس انسان نے نعرہ تکبیر لگایا ہے اس ہستی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 39 صحابہ مسلمان ہوئے، کسی کے مسلمان ہونے پر کلمہ تکبیر نہیں کہا گیا، اور نعرہ تکبیر جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو سب سے پہلے بآواز بلند رسول اللہ نے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا، اور مصطفیٰ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا نعرہ مدینہ کی گلیوں میں گونج اٹھا۔ کافر پورا کفر لرز اٹھا، کہنے لگے آج محمد نے نعرہ لگا دیا اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ سب سے پہلے جس کے اسلام لانے پر رسول اللہ نے نعرہ لگایا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب کی ذات، سب سے پہلے جس ہستی کے، اور فرمایا ہے عمر تمہیں پتہ ہے آج تو عرش والے بھی جشن منا رہے ہیں، فرمایا تم سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا، شانیں ہر ایک کی نرالی ہیں مگر ہر ایک دیش کے دامے یار تے اپنا ہی ہوتے۔ فرمایا ہر ایک نے کلمہ پڑھا ہے، تقریباً 40-39 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، کسی کے کلمہ پڑھنے پر عرشوں پہ خوشی کا نظارہ نہیں دیکھنے میں آیا۔ یہ جبریل کہہ رہا ہے عمر کے کلمہ پڑھنے پر تو اللہ کے فرشتے بھی آج خوشیاں منا رہے ہیں، اور فرمایا واہ عمر تیری شان یہ ہے تیرا تو نام سن کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور جس راہ سے جس گلی سے عمر گزر جائے فرمایا اس راستے سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے، شیاطین بھی ہے عمر تیرے روب سے لرزتے ہیں، اور عالم کفر میں جب تو جاتا ہے اور کافروں کے سامنے جاتا ہے تو پورا کفر تیرا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا تمام صحابہ کو، فرمایا میری امت کے لیے حکم ہے اپنی مونچھوں کو چھوٹا رکھو، پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ حضرت عمر آئے، انہاں دی مچھ ذرا لمبی چوڑی بڑی وٹ دے کے مچھ نو رکھ دے سن، بڑے جوان، ظاہر ہے جس پہلوان نو رسول اللہ نے اللہ کو مانگ کے لیا ہوئے خودی پھر طاقت دا کی عالم ہونا، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ آپ آئے اور مچھا نو تیل لا کے وٹ دیتا حضرت عمر نے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے واسطے بھی یہی حکم ہے، یا رسول اللہ میرے واسطے بھی یہی حکم ہے۔ اگر رسول اللہ مجبور ہوتے جویں رب کہہ دیتا ہے اویں ہی کرنا ہے کہ رسول اللہ فرما دے ہاں اللہ دا حکم ہے میں تو کچھ کر نہیں سکتا، اللہ نے تو مینوں نہ کسی چیز دا مالک بنایا نہ مختار بنایا۔ حضور مسکرا کے حضرت عمر دیاں مچھاں ویکھ کے فرمان لگے اے عمر تیری مچھ نال بھی کفر کمبن لگ جاندا ہے، فرمایا جدوں تو کافراں دے سامنے جانا ہے تیری تا مچھ نو جدوں وٹ دینا اللہ اسلام نو برکتاں عطا فرما، فرمایا تیری مچھ دے وٹ نال بھی کفر کم جاتا ہے، فرمایا میرا شیر ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا 4 ہم بندے وہ ہیں جہاں سے کسی کی مٹی لی جاتی ہے وہاں اس کو دفن کیا جاتا ہے، فرمایا ہم 4 لوگ ایسے ہیں جن کا خمیر ایک جگہ سے لیا گیا اور ہم دفن بھی ایک جگہ پہ کیے جائے، فرمایا ان میں 2 نبی ہیں اور 2 نبی کے صحابہ ہیں، فرمایا ایک میں ہوں جس کا خمیر گنبد خضرا جہاں ہے وہاں سے لیا گیا، اور فرمایا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ قاعدہ ہے جس جگہ سے انسان کی مٹی لی جاتی ہے اس جگہ سے انسان اسی جگہ پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے، زمین کے جس ٹکڑے سے ہماری مٹی لی کر ہمیں بنایا گیا ہے اللہ کے حکم سے وہاں پر ہم نے دفن ہونا ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مٹی بھی وہاں سے لی گئی اس لیے کہ وہ ہم سے عشق کرتے ہوں گے، فرمایا جہاں سے اللہ نے ہمارے خمیر کو اٹھایا ہے، اور فرمایا ابو بکر کی اور عمر کی مٹی بھی وہیں سے لی ہے جہاں سے محمد مصطفیٰ کی اللہ نے مٹی کو ازلا تو چنے ہوئے لوگ، اور فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں ابو بکر اور عمر، اور فرمایا ہم روزے میں بھی کٹھے ہی رہیں گے، اور قیامت کے دن جب سارے اٹھیں گے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، ہم اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں، ساری زندگی شیعہ زور لا لوے کہ شان عمر گھٹا دئیے، اے تے مصطفیٰ نے مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے فرمایا سے اے جبریل اج مینوں میرے عمر دی شان تے سنا، پتا چلا عمر دی شان رب دا محبوب بھی آندا کہ بیان کیتی جاوے تو سننا مصطفیٰ پسند فرما دے،
آج ہے جبریل عمر کی شان بیان کر. تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ, کنانو ہاتھ لا کے کہنے لگے یا رسول اللہ, اگر میں شان عمر بیان کرنے لگوں 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے مطابق 1000 سال بھی میں حضرت عمر کی شان بیان کرتا رہوں تو آپ کی عمر کی شان بیان نہیں ہوگی مجھ سے. جس کے غلام کی شان کا یہ عالم ہے کہ جبریل سے بیان نہیں ہوتی, اس کے آقا کی شانوں کا پھر عالم کیا ہوگا. یہ عظیم لوگ تھے, انہوں نے قوم کو لوٹا نہیں ہے. جب بیت المقدس فتح ہوا, بیت المقدس فتح ہوا, کتنی بڑی فتح تھی, پورا فلسطین فتح ہوا تھا, پہلا مسلمانوں کا قبلہ آج فتح ہوا تھا, دور خلافت تھا. خط پہنچتا ہے, حضرت سعد نے خط لکھا, کہا کہ آج بیت المقدس فتح ہو چکا ہے اور یہودی چاہتے ہیں تمہارا خلیفہ وقت آئے گا تو ہم انہیں چابیاں دیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں. حضرات گرامی, ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ووٹ دیون والا بھی اس سے برابر ہے جس ظلم دے وچ وقت دا حکمران ہوئے, انہوں ووٹ دیون والا بھی ظلم وچ برابر دا شریک ہوتا ہے. اب حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا بیت المقدس جانا ہے. ظاہر دورہ تھا بیت المقدس کا, فلسطین کا, اور عام انسان کی طور پر نہیں جانا تھا, وقت کا اور مسلمانوں کے خلیفے کے طور پر جانا تھا. چاہیے تھا کہ جناب سونے کپڑے تے, لمبا چوڑا امامہ تے, لمبی چوڑی سواری تے, 60-70 ہزار دا نال قافلہ تے لشکر اور ساری فیملی, چونکہ دورے تے جانا سی, مسلمانہ دا بادشاہ ہے تے چنگی سونی جناب سواری تے نال اپنا سارا خاندان تے سارا ٹبر تے دھیاں تے پتر. اجی میں ہونا اج کل مسلمان ساڑے بادشاہاں دا معیار اور حالت ہے, سارا ٹبر دے کے علیحدہ پورے ٹبر دا جہاز بھرو اور قومی اور ملکی خزانے تے. حضرت عمر بن خطاب کا معیار انج بن دیاں ریاستاں تے انج نام عمران تے یاد رہندے. آپ نے ایک غلام کو کہا چل بھائی ہم دونوں چلتے ہیں. انہیں 2 سواریاں لے آندیاں. فرمایا ایک تے خلیفہ بیٹھے گا, ایک تے میں سواری کراں. فرمایا نہیں, ہم قوم کا خزانہ لوٹ نہیں سکتے. فرمایا ایک سواری ہمارے لیے کافی ہوگی. فرمایا ہم دونوں ایک سواری پر بیٹھیں گے تو سواری پر ظلم ہوگا. فرمایا عمر یہ بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا اتنی منزلیں ہم طے کر لیتے ہیں, یہاں سے لے کر یہاں تک تو سفر کرے گا, پھر اس سے آگے میں سفر کروں گا. فرمایا ہم باری باری سوار ہوں گے. بات مختصر یہ ہے, بیت المقدس سامنے تھا اور ادھر درمیان میں ایک نہر تھی. حضرت عبادہ بن جراح فرماتے ہیں ہم سامنے کھڑے ہوئے تھے, لاکھوں کی تعداد میں ملک شام سے آئے ہوئے قافلے کھڑے ہوئے تھے اور اس دیکھنے میں انتظار کر رہے تھے کہ وقت مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے جس کا نام سن کر کیسر بھی تھر تھر کانپ جاتا ہے, اور جن کا نام سن کر کسرا بھی تھر تھر کانپتا ہے, اور جن کے آنکھ کے اشارے سے سورج بھی بے نور ہو جاتا ہے, اور جو انگلی کا اشارہ کر دے تو بڑے بڑے بادشاہ اپنے تخت نیچے گرا دیتے ہیں. وہ عمر کون ہے, بڑے شانہ انداز کے ساتھ آ رہا ہوگا. حضرت عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئی جب ہم نے دیکھا 17 پیوند لگے ہوئے تھے اللہ کے شیر کے لباس کو, اور جو امامہ پہنا ہوا تھا 11 پیوند آپ کے امامے کو لگے ہوئے تھے, پھٹا پرانا نالین پہنا ہوا تھا, اور بڑے بڑے یہودی حیران رہ گئے اس لیے کہ کالے رنگ کا غلام سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. باری اس کی آ گئی تھی, حضرت عمر کی باری مہار پکڑنے کی آ گئی تھی. وہ منتریں کرنے لگا حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, لوگ کیا کہیں گے. آپ نے فرمایا نا, اگر آج میں تیرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تو قیامت کے دن تیرا میں کیسے بوجھ برداشت کر سکتا. اس نے کہا بڑی منتیں کی حضور آپ سوار ہوں. فرمایا نہیں, عمر عدل کے خلاف نہیں کر سکتا. جب وقت کا بادشاہ نے مہار پکڑ کے آ رہا تھا اور نہر کو کراس کرنے لگے, صحابہ فرماتے ہماری چیخیں نکل گئی. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے. آپ نے اپنے جوتے اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیے, اپنے موزے اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیے, اور اپنے امامہ اور اپنے کپڑے اور تہ بند کو اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا, اور بڑی باپردگی کے ساتھ آپ جو ہے وہ نہر کو کراس کر کے آگے گئے. عبیدہ بن جراح کہنے لگے سرکار کو تھوڑا باتاتے خیال کر دے, موزے کم از کم جیب وچ پا لیندے. ایک ہی کہن گے مسلماناں دے جیڑا بادشاہ ہے اینو نہر کراس کرن دا ڈھنگ نہیں آندا. فرمایا عبیدہ تو رسول اللہ دا اگر نوکر نہ ہوندا میں تیری دون لا دیندا, اس واسطے کہ تینوں پتہ نہیں سانو مسلماناں نو شانہ موزے ایتھے رکھن نال تے ایتھے رکھن نال تے کپڑے پان وچ شانہ نہیں ہے, محمد دی غلامی وچ اللہ نے سانو چاہیا.
جب آپ ان کے سامنے گئے اور یہودیوں نے آپ کے لباس کو دیکھا اور دیکھا کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے کیا یہ مسلمانوں کا امیر ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں خیال تھا وہ سوار ہو کے آئے گا، وہ کہنے لگے اگر وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے ہم نے چابیاں بیت المقدس کی نہیں دینی، اس لیے کہ ہماری تورات کہتی ہے جو مسلمانوں کا امام ہوگا، جو رسول اللہ کا خادم اور غلام ہوگا، جب وہ بیت المقدس کی چابیاں یہودیوں سے لینے کے لیے آئے گا اس کے جسم پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اے عمر ہمیں 17 پیوند تو دکھاؤ، جب آپ نے دکھائے تو وہ 16 پیوند تھے، وہ کہنے لگے تورات کہتی ہے 17 پیوند ہوں گے، آپ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور بازو جہاں پر سبز رنگ کی پٹی کا ایک پیوند اور بھی لگا ہوا تھا اور فرمایا جو محمد کے غلام کی شان ابو بکر اور عمر کی تورات میں آئی اس عمر کو مجھے کہا جاتا ہے، میں عمر مصطفیٰ کا خادم اور نوکر بن گیا۔ فرمایا وہ نوکر اور وہ خادم میں ہوں۔ جب آپ نے چابیاں لی تو صحابہ کو فرمایا تم یہ نہ کہنا کہ شاید سونے اور خوبصورت لباس اور امامے پہننے سے مسلمانوں کی عزتیں ہوں گی، فرمایا ہماری عزتیں تب تک ہیں جب تک ہم اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں، اس وقت تک وہ مسلمانوں کی عزتیں آباد رہیں گی۔ آج بوسنیا لٹ چکا ہے اور چیچنیا اور بڑے بڑے ملک مسلمانوں کے لٹ چکے ہیں، مصر جیسے اور بڑے بڑے ملک شام جیسے ملک جو حضرت عمر نے فتح کیے تھے آج وہ لٹ رہے، آج عالم کفر انہیں نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ یاد رکھیں جب تک ہم نے عالم کفر سے وابستگیاں رکھیں گے، یاد رکھیں کافروں نے ہمیں کبھی بھی عزت نہیں دینی، جب بھی عزت دے گا تو اللہ کے کلام اور اللہ کے دین پر چل کر اللہ ہمیں ساری عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ حضرات گرامی، حضرت عمر بن خطاب کی شان نرالی، عظمتیں نرالی ہیں، اور جب آپ بیت المقدس کے دورے سے واپس آ رہے تھے صحابہ کو فرمایا صحابہ تم چلے جاؤ، میں راستے میں جتنے بھی مسلمانوں کے خیمے ان کو پتہ کر کے آتا ہوں کہ کسی مسلمان کے کسی خیمے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ایک بوڑھی کے خیمے میں گئے، وہ بوڑھی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ پاک عمر کا بھلا نہ کرے، اس کو تو میری خبر ہی نہیں ہے۔ آپ جب اس کے حجرہ مبارکہ میں گئے تو آپ نے فرمایا آپ کیا چاہتی ہیں عمر سے؟ وہ کہنے لگی عمر کو خیال ہی نہیں ہے ہمارا کہ ایک خیمے میں کوئی عورت بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے 36 لاکھ مربع میل پہ اس کی حکومت ہے، عمر کو کیا خبر کہ تو یہاں بھوکی بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا جملہ عطا فرمایا، منہ دوتے چپیڑ ماری وقت جڑے کرسیاں دے پیچھے رو رہے مینو کرسی مل جائے، مینو کرسی مل جائے، انج روندے پھر دے منتاں تے ترلے تے مسلمان تے قوم دے خزانے لٹ لٹ کے اللہ کرے سانو ملک مل جائے، سانو سیٹ مل جائے۔ خدا دی قسم لگ پتا جانا ہے حشر والے دن، لگ انشاءاللہ پتا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے اونوں کی پتا عمر نو اما جان کے تسی تے بھوکے بیٹھے ہو؟ کہ اما جان نے کیا جملہ عطا فرمایا، میری تقریر آج دا آخری جملہ۔ اما جان کہنے لگیاں جو عمر ساڈی خبر نہیں لے سکدا تے پھر حکومت نہ کرے، اونوں دے دے جیڑا ساڈی حکومت دی خبر رکھ سکدا ہے۔ کیا پھر حکومت اونوں دے دیو جیڑا ساڈی خبر رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے 25 درہم دیتے اور معافی منگی، کہنے لگے کہ عمر نو معاف کر دے۔ اتنی دیر نو حضرت علی آئے، کہنے لگے یا امیر المومنین۔ اس عورت نے سنا کہ حضرت عمر کا نام لیا ہے تو وہ فوراً ڈر گئی، کانپنے لگی کہ عمر تو یہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دے۔ وہ عورت تھی، کہنے لگی میں حضور کو جا کر تمہاری شکایت کروں کہ عمر نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ کتابوں میں موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بال نیچے زمین پر گرے اور کہنے لگے مجھے خدا کی عزت کی قسم تمہیں مجھے معافی عطا فرماؤ۔ وہ عورت کہنے لگی میں نے آپ کو معاف کر دیا، میری یہ ضرورتیں مجھے پوری فرما۔ حضرت عمر نے اپنی جیب سے تمام ضرورتوں کو پورا کیا اور جب جانے لگے تو کہنے لگے مجھے ایک رکے پر لکھ دو کہ آپ نے مجھے معاف فرما دی۔ جب لکھوا لیا تو حضرت علی سے کہنے لگے علی تمہیں مبارک ہو، میں جب مروں گا نا تو یہ ایک عورت عمر پر ناراض تھی، میں نے اس کو بھی راضی کر لیا ہے، یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، اگر رسول اللہ نے پوچھا تو معافی نامہ میں اپنے کفن میں لے کر حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ جب آپ کا وصال ہوا آپ کو شہید کر دیا گیا، یکم محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا حضرت عمر بن خطاب کو۔ آج بھی ایرانی لوگ جشن مناتے یکم محرم کو، اس لیے کہ حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے۔ ہمیں کوئی ذاتی جگیر کا مسئلہ نہیں ہے شیعوں سے، اس لیے کہ یہ عظیم آج بھی جنہیں رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، یہ لوگ ان ہستیوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، یاد رکھیں یہ مردود لوگ ہیں، یہ لعنتی لوگ ہیں۔
رسول اللہ کے ہر صحابی سے محبت کرنے کا نام ہی اہل سنت و جماعت ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک بدو جو پینڈو صحابی تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور دوڑتے ہوئے آ کر کہنے لگا کیا حضرت عمر کا وصال ہو گیا؟ تو صحابہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا، تو ایک گاؤں اور دیہات کا رہنے والا ہے۔ تو وہ کہنے لگا 12 سال ہو گئے کبھی بھی بھیڑیے نے کسی بکری کو نہیں کھایا، لیکن آج پہلی دفعہ 12 سالوں میں بھیڑیے میں بکری پر حملہ کیا ہے تو میں سمجھ گیا ہوں لگتا عمر اس دنیا سے چلا گیا۔ کسی بھیڑیے کو بھی جرأت نہیں تھی کہ کسی بکری پر حملہ کرے۔ حضرات گرامی یہ وہ لوگ تھے جو انصاف کر کے گئے تو ساری دنیا آج بھی انہیں سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں غیرت مند عاشق رسول حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا